ٹوڈے اور میں ہوں سنا ریاض۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 71 خرب 37 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ نیا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے وفاقی بجٹ پیش کیا۔ 71 خرب 37 ارب روپے کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 11% کم ہے۔ بیرونی وسائل سے 810 ارب روپے آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا۔ بجٹ خسارہ 3437 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں دفاع کے لیے 12 خرب 89 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سی پیک منصوبوں کے لیے 118 ارب روپے مختص ہیں۔ تعلیم کے لیے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں غریب خاندانوں کی امداد کے لیے 150 ارب روپے، ایمرجنسی فنڈ کے لیے 100 ارب روپے، دیہڑی دار افراد کے لیے 200 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تعمیرات کے شعبے کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن کے تحت قرض حسنہ اسکیم کے ذریعے کم لاگت رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے 10 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس مہنگی ہو گئیں۔ ڈبل کیبن گاڑیوں کے ٹیکس کی شرح بھی بڑھا دی گئی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نئے وفاقی بجٹ میں کسانوں کو قرضوں میں 15 ارب روپے کی چھوٹ دے دی گئی۔ زراعت کے شعبے کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 64 ارب روپے مختص۔ بھاری فیسیں وصول کرنے والے تعلیمی اداروں پر 200% ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ بجٹ میں 12 خرب روپے کے کورونا پیکج کا اعلان۔ بجٹ میں طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے۔ وفاقی حکومت کے ہسپتالوں کے لیے 13 ارب روپے مختص۔ احساس پروگرام کے لیے 208 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آبی وسائل کے لیے 69 ارب روپے مختص۔ سگریٹ پر 33% ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں توانائی اور خوراک کے لیے 180 ارب روپے، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب روپے، مواصلات کے لیے 37 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ فنکاروں کی امداد کی رقم 25 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب روپے کر دی گئی۔ عوام کو سستی ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے لیے 40 ارب روپے مختص۔ ریلوے کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران کرپشن کا خاتمہ، سرکاری اداروں میں شفافیت اور احتساب کا عمل جاری ہے۔ معیشت کے استحکام کے لیے جو محنت کی اسے کورونا کی وجہ سے شدید دھچکا لگا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے حماد اظہر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بجٹ کو کورونا کی وبا کے باعث مشکلات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے عوام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ 2 سال کے دوران کرپشن کا خاتمہ اور احتساب رہنما اصول ہے۔ BISP میں 8 لاکھ سے زائد جعلی افراد کو نکالا گیا۔ پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کرانے کے لیے میڈ ان پاکستان پروگرام شروع کیا گیا۔ دوسری جانب گزشتہ مالی سال میں کوئی ضمنی گرانٹ نہیں دی گئی۔ سرکاری اداروں میں بہتری کے لیے بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی گئی۔ بلوم برگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو 10 بہترین مارکیٹ میں شامل کیا۔ بجٹ میں کپڑوں اور جوتوں پر سیل ٹیکس کم کر دیا گیا۔ شادی ہالز پر بھی ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ ترجمان FBR ڈاکٹر حامد عتیق کے مطابق کپڑوں اور جوتوں کے سٹورز پر سیلز ٹیکس 14 سے کم کر کے 12% کر دیا گیا۔ موبائل پیداوار میں سہولت دی گئی ہے۔ انکم ٹیکس $350 تک صفر اور سیلز ٹیکس کم کر دیا گیا۔ شادی ہالز پر بھی ٹیکس ختم کیا جا چکا۔ کیبل آپریٹر پر عائد ورلڈ ہولڈنگ ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا۔ ترجمان FBR حامد عتیق کے مطابق ارتیوں اور پینشن فنڈز پر ورلڈ ہولڈنگ ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا ہے۔